بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہتے ہیں کہ جس وقت صبح ہوئی تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھائی۔ ابھی پوری طرح مسلمانوں نے نماز سے فرصت بھی نہیں حاصل نہیں کی تھی کہ صلیبے اور رومیوں کے نشانات باڑ کے کانٹوں اور ون کے درختوں کی تعداد میں تھے نظر آئے، اور اس شان و شوکت کے ساتھ آگے بڑھے کہ گویا وہ ابھی تازہ دم ہے اور کسی دشمن سے اب تک ان کا مقابلہ بالکل نہیں ہوا۔ آگ کے میدان میں صفیں مرتب ہونے لگے اور لشکر قرینے سے کڑے ہونے لگے۔ بہان کا تخت اسے ٹیلے پر جہاں کل تھا آج بھی نصب کیا گیا تاکہ وہ لڑائی کے منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا رہے۔ اس نے حکم دیا کہ لشکر بالکل تیار ہو جائے اور توقع کی مسلمان پیش دستی نہ کرے، اس وقت تک ان پر حملہ نہ کیا جائے۔ چنانچہ یہ سب بندی کر کے اپنی اپنی جگہ کھڑے ہو گئے۔ افواج اسلام کے سرداروں نے جب رومیوں کو میدان کی طرف اس طرح پیش قدمی کرتے دیکھا تو ہر سردار نے اپنی ماتحت فوج کو آواز دی اور قتال کی ترغیب دے کر جنگ کی تیاری کا حکم دیا۔ مسلمان سیدھے نماز سے فارغ ہو کے گھوڑے کی طرف دوڑے، ہتھیار لگائے اور گھوڑوں پر سوار ہو کر اپنے سردار کے جھنڈے تلے آ کھڑے ہوئے۔ ہر سردار نے اپنا اپنا مورچہ قبضہ میں کیا اور اپنی فوج کو نصیحت کرنے کے بعد خدا تعالیٰ کی مدد و نصرت کے نازل ہونے کا یقین دلایا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے صفوں کے بیچ میں ایک چکر لگایا اور جہاد کی فضیلت ان کے ذہن نشین کرا کہ ان چیزوں کی طرف جو باری تعالیٰ جل مجدہ نے مجاہدین صابرین کے لیے تیار کی ہے توجہ دلائیں، اور عمر بن سعید بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ کو مال غنیمت، عورتوں اور بچوں کی حفاظت کے لیے مامور کیا۔ پیدل پر سعید بن عمرو بن نفیل کو مقرر کیا۔ قوم مزینہ اور انصار کے 500 تیر اندازوں کو میمنہ اور 500 کو میسرہ اور 500 کو قلب پر متعین کر کے ان تمام کے پاس گھومے اور فرمایا آپ لوگ اپنی اپنی جگہ کھڑے رہے، اگر دشمن ہماری طرف بڑھے تو تیروں سے آپ ان کا چتراؤ کر کے رکھ دے۔ اللہ بزرگ و برتر کو تیر چلاتے وقت یاد کر لے اور اس بات کا دھیان رکھے کہ تیر متفرق ہو کر نہ نکلے بلکہ تمام تیر ایک ہی کمان سے نکلتے ہوئے دشمن کی طرف گرتے نظر آئے۔ اگر رومی خود تم پر حملہ آور ہو جائے تو توقع کہ میں کوئی حکم نہ دوں، اس وقت تک برابر اپنی اپنی جگہ آپ حضرات کھڑے رہے اور انچ پر ادھر ادھر نصر۔ یہ حضرات حسب حکم کھڑے ہو گئے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ اپنے صاحبزادے یزید رضی اللہ عنہ کے پاس، جن کے ہاتھ میں اس وقت قلم تھا اور جو اپنے ساتھیوں کے ہمراہ میدانی کارزار کے لیے تیار ہو رہے تھے، آئے اور فرمایا بیٹا، اگر تم نے نیک کام کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ساتھ نیکی کرے گی۔ تم تقوی اور صبر کو اپنے اوپر لازم کر لو اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے جتنا ہو سکے ڈرتے رہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین مبین اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شرعی متین کی مدد و اعانت کرو، بے صبری اور خوف سے علیحدہ۔ رب قدیر نے جو کچھ مقدر کر دیا ہے وہ ضرور ہو کر رہے گا۔ اپنے ساتھیوں کے ساتھ اولو العزم لوگوں کا ساتھ صبر کرو۔ اس وادی یرموک میں ہر شخص صبر کی چادر اڑنے والا ہے۔ یہ یاد رکھو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہیں شکست کا کے بھاگتا ہوا نہ دیکھے، اس سے بالکل بچتے رہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی غضب کی طرف نگاہ رکھو۔ حضرت یزید رضی اللہ عنہ نے کہا انشاءاللہ تعالیٰ میں حتی الامکان جہاں تک میری طاقت و ہمت میں ہوگا صبر ہی کروں گا۔ میں اللہ بزرگ و برتر سے استدعا کرتا ہوں کہ وہ میرے معین و مددگار ہوں۔ یہ کہہ کر آپ نے اپنی شان کو حرکت دی اور ساتھیوں کو بلایا، اور جو رومی ان کے متصل تھے ان پر جا گرے۔ رومیوں نے بھی ادھر سے جواب دیا اور اس طرح ایک عظیم معرکہ برپا ہو گیا۔ حضرت یزید بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ برابر لڑتے رہے حتیٰ کہ انہوں نے دشمن کے چھکے چھڑا دیے۔ ان کی فوج بھی ابتلائی حسنہ میں مبتلا ہو گئی۔ ان کی جنگ فوج کے قلب کی جانب سے تھی۔ یہ اس طرح جواب مردی اور دلیری دکھلا رہے تھے۔ ایک رومی سردار جو نہایت سخت کھیل ڈول کا تھا، ایک نیزہ ہاتھ میں لیے ہوئے جس میں سونے کے ایک سلیب جڑی ہوئی تھی، 10,000 رومیوں کو لے کر نکلا اور مسلمانوں کے میمنہ کی طرف جا۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ اور آپ کی فوج مقرر کی، چلا اور حملہ کر دیا۔ مسلمان حملے کی تاب نہ لا کر پیچھے مڑے اور اتنے ہٹے کہ دشمن کی اوائل لشکر جو میمنہ کے قریب تھا گھسا چلا گیا۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ اور آپ کے ساتھی لوٹ لوٹ کر حملہ کرتے تھے
کبھی آگے بڑھ جاتے اور کبھی پھر واپس آنے پر مجبور ہوتے تھے، حتیٰ کہ رومی ان پر غالب آ گئے اور ان کے میدان کو صاف کرتے کرتے اس ٹیلے تک جس پر خواتین اسلام بیٹھی ہوئی تھی مسلمانوں کے پیچھے ہٹاتے ہٹاتے چلے گئے اور اس ٹیلے کو گھیر لیا۔ ایک انصاری عورت نے یہ دیکھ کر چیخنا شروع کیا کہ کہا اسلام کی حمایت کرنے والے اور کہا یہ دین کی اعانت کرنے والے۔ کہتے ہیں کہ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ چونکہ آشوب چشم میں مبتلا تھے، اس لیے علاج کی غرض سے اپنی زوجہ محترمہ حضرت اسماء بنت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ جس وقت آپ نے اس انصاریہ کا چیخنا سنا تو حضرت اسماء رضی اللہ عنہ سے فرمایا یہ عورت کیوں چیخ رہی، اور کہا ہے دین کے مددگار اور کہا ہے مسلمانوں کے طلبدار کیوں کہہ رہی ہے۔ حضرت عفرہ بنت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا یا ابن عمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمانوں کا امامانہ مغلوب ہو گیا اور رومیوں نے یہاں تک پہنچ کر ہمیں گھیر لیا، یہ انصاریہ اسی واسطے چیخ رہی۔ آپ نے فرمایا خدا کی قسم دین کا مددگار میں ہوں، مجھے ایسے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ بیٹھتے ہوئے نہ دیکھیں گے۔ یہ کہہ کر آپ نے اس کپڑے کو جو آپ کی آنکھ پر پڑا ہوا تھا اتار کے پھینک دیا، گھوڑے پر سوار ہوئے، چھوٹا نیزہ ہاتھ میں لیا اور یہ الفاظ کہتے ہوئے کہ میں ہوں زبیر بن عوام، میں ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کا بیٹا، رومیوں پر حملہ کر دیا۔ آپ ہی کہتے جاتے تھے اور رومیوں پر نیزے کے بھرپور ہاتھ مارتے جاتے تھے، حتیٰ کہ آپ نے انہیں مارتے مارتے الٹے پاؤں لوٹنے پر مجبور کیا اور ان کے گھوڑے اپنے دموں کے بل پیچھے ہٹنے لگے۔ حضرت لیث بن جابر رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کو جزائے خیر عنایت کرے۔ آپ نے اتنی تنہا بغیر کسی کی مدد کے تمام رومیوں کو پھنسوا کر کے رکھ دیا، حتیٰ کہ رومی اپنے لشکر تک ہٹتے چلے گئے۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھی پھر ادھر پھرے اور حضرت عمرو بن العاص کہتے جاتے تھے لوٹو لوٹو جنت سامنے ہے، جنت سامنے ہے، جسم احتیاط سے کام لو اور اے اہل اسلام صبر کرو۔ یہ کہتے ہوئے آپ کے ساتھی اور آپ نے پھر حملہ کیا اور شکست اٹھانے کے بعد رومیوں کو ہٹا کے رکھ دیا۔ وقدیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جرجیر ارمنی نے ارمن کی 3000 جمعیت کے ساتھ حضرت شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ کاتب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کیا۔ آپ کے ساتھی حملہ کی تاب نہ لا کر بھاگ کھڑے ہوئے اور آپ کے پاس سوائے آپ کی قوم کے 500 آدمیوں کے اور کوئی نہ رہا۔ آپ ارمنوں پر حملہ کرتے جاتے تھے اور فرماتے جاتے تھے اہل اسلام کیا موت سے بھاگتے ہو، صبر کرو صبر کرو۔ یہ سن کر آپ کے ساتھی لوٹے اور ارمنوں پر حملہ کر دیا اور ان پر مار مار کر کہ وہ مصیبت نازل کی جو آج تک کبھی ان پر نہیں آئی تھی، حتیٰ کہ ارمنی اپنے لشکر کی طرف لوٹے۔ حضرت شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ عنہ اپنے مورچے پر تشریف لائے، آپ کے ساتھ ہی آپ کے گرد جمع ہوئے۔ آپ نے انہیں غصے میں آ کر کہنا شروع کیا تم پر کیا مصیبت نازل ہوئی؟ ان کافروں بغیر ختم کیے ہوئے اجمیوں کے آگے آگے ہو لیے اور شکست کھا کر بھاگ پڑے، حالانکہ تم دین کے حامل اور رحمان کے بندے، کیا تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قول نہیں سنا؟ وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَىٰ فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ جو کوئی سوائے دشمن کے چکمہ دینے یا کسی دوسری جماعت میں پناہ لینے کے لیے لڑائی کے روز پیٹ دے کر بھاگ پڑے، بس تحقیق وہ اللہ کے غضب میں آ گیا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ کیا تم نے باری تعالیٰ کا ارشاد قرآن شریف میں نہیں پڑھا کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کی جانوں اور ان کے مالک کو جنت کی عوض میں خرید لیا ہے۔ تم لوگ موت سے بھاگتے ہو، جنت سے گریز کرتے ہو۔ انہوں نے کہا یا صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ غزوہ احد اور حنین کی طرح کی ایک شیطانی لغزش تھی، اب آپ حملہ کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ حضرت شرحبیل حسنہ رضی اللہ عنہ نے سن کر انہیں دعا دی اور اپنی اس جمعیت کو لے کر اپنی مورچوں پر حضرت سعید بن زید بن عمرو بن نفیل عدوی رضی اللہ عنہ کے قریب تا کھڑے ہو گئے اور اپنے مورچے کی حفاظت اور صیانت کی غرض سے اسی جگہ کھڑے رہے۔ حضرت قیس بن عبیرہ رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا کہ حضرت شرحبیل بن حسنہ نے لوٹ کر اپنے مورچے پر قبضہ کر لیا ہے تو آپ اپنے ساتھیوں کو لے کر آگے بڑھے اور اپنے شعار کے کلمات کو دہراتے ہوئے اپنے دشمن پر جا پڑے۔ آپ کا شعار اس وقت وہی تھا کہ مسلمان نے غزوہ بدر اور غزوہ احد میں اختیار کیا تھا، یا نصر اللہ حاضر، اے اللہ تیری مدد نازل ہو۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے جس وقت ان کی یہ آواز سنی
آپ بھی اپنی فوج کو لے کر چلے، اور آپ نے رومیوں کے میمن نفر اور حضرت قیس بن عبید رضی اللہ عنہ نے ان کے میسر پر حملہ کر دیا، اور اس طرح ایک گمسان کا رن پھڑنے لگا اور رومیوں پر حملے کر کے انہیں پیچھے لوٹا دیا۔ یا حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ، حضرت مرقاد بن ہاشم رضی اللہ عنہ اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ جزائے خیر عنایت فرمائے کہ انہوں نے دشمن کو مار مار کر اس زور سے ایک حملہ کیا کہ انہیں پیچھے ہٹاتے ہٹاتے بہان کے خیمے تک بڑھتے چلے گئے۔ بہان ان بہادران اسلام کو دیکھ کر تخت سے کود کر بھاگا اور رومیوں کو چیخ چیخ کر آوازیں دے کر ان پر غصے ہونے لگا۔ رومی پھر پیچھے کو لوٹے اور جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ کو آواز دی، انہوں نے آواز سنتے ہی اپنی جمیت کے ساتھ حملہ کر دیا اور اس طرح آوازیں لگانے لگے، لا الہ الا اللہ یا نصر اللہ انزل۔ اب یہ کہتے جاتے تھے اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ رومی کو تحقیق کرتے جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد مسلمانوں کے لیے وقف کر رکھی تھی، اور مسلمان بڑھ بڑھ کے رومیوں کو مار رہے تھے کہ دفعتاً انہوں نے کہنے والی کی آواز سنی کہ جو کہہ رہا تھا، یا نصر اللہ انزل یا نصر اللہ قرب ایھا الناس الصبات الصبات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد نازل ہو، اللہ جل جلالہ کی اعانت قریب ہے، لوگوں ثابت قدم رہو، ثابت قدم رہو۔ حضرت عامر بن اسلم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس آواز دینے والے کی طرف غور کر کے دیکھا تو معلوم ہوا کہ وہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ ہے، جو اپنے بیٹے یزید رضی اللہ عنہ کے نشان کے نیچے ہیں۔ تمام سرداران افواج اسلامیہ نے رومیوں پر سختی کے ساتھ حملہ کیا اور نہایت بے جگری کے ساتھ لڑے۔ رومیوں میں زنجیر والے لوگوں سے زیادہ کوئی ثابت قدم نہیں تھا۔ جس وقت مسلمان کے پاس پہنچے تھے تو وہ اپنے مورچے پر نہایت استقلال کے ساتھ ڈٹے رہتے تھے اور حملہ کو پیچھے لوٹا دیتے تھے۔ رومی تیر انداز کی تعداد 1,00,000 تھی جو قوم ارمن کے قلعے میں بیٹھے ہوئے تھے، اور جس وقت یہ مل کر تیر اندازی کرتے تھے تو سورج ان کے تیروں میں چھپ جاتا تھا۔ اگر خدا تعالیٰ کی مدد نصرت مسلمانوں کی شامل حال نہ ہوتی تو مسلمان یقیناً ہلاک ہو جاتے، مگر مسلمان نہایت خوشی اور سرور کی حالت میں واپس ہوئے، اور رومیوں کا اتلاف جان ان سے کہیں زیادہ ہوا۔ کہتے ہیں کہ رومی گبرو میں سے سال کے پوری کی طرح کا ایک گبرو سنہری زرافینے اور طلائی خود جس میں سونے کے جڑاؤ کی ایک سلیب لگی ہوئی تھی لگائے ہوئے نکلا۔ یہ ایک عمدہ گھوڑے پر جس کے اوپر لوہے کی ایک ذرہ پڑی ہوئی تھی سوار تھا۔ ہاتھ میں نیزہ اس نے نکلتے ہی گھوڑے کو ایک چکر دیا اور خود کو میدان میں ظاہر کر کے اپنے لیے حریف کو طلب کرنے لگا۔ مسلمان اس کے ڈول اور جسامت کو دیکھنے لگے۔ حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مسلمان اس کے قدر و قامت سے نہ ڈرو، بہت سے لمبے رنگوں کا دل چڑیا کر کے دل سے بھی چھوٹا ہوتا ہے۔ تم میں سے کون شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی استعانت کے بھروسے پر اس کے مقابلے میں نکلے گا؟ یہ سن کر اہل عرب کے غلام میں سے ایک سیاہ پیدل غلام ہاتھ میں تلوار اور ڈال لیے ہوئے اس کی طرف بڑھا، اور جب اس نے اس گبرو کے قریب ہونے کا ارادہ کر لیا اس کے آقا یعنی حضرت القلائے ہمیری نے اسے آواز دی، اور جس وقت وہ لوٹ کے آپ کے پاس آ گیا تو آپ خود اس گبرو کی طرف بڑھے۔ آپ ایک نہایت شجاع اور بہادر شخص تھے۔ آپ نے گھوڑے کو چکر دے کر اس کے گرد گھومنا شروع کیا۔ گبرو بھی گھومنے لگا۔ یہ دونوں چونکہ نہایت عمدہ نیز باز تھے اس لیے نیزہ بازی کرنے لگے، اور اس قدر نیزہ بازی کی کہ نیزوں سے شرارے اٹھنے لگے۔ آخر بازو سست پڑ گئے اور یہ دونوں حریف ایک دوسرے سے کچھ دیر کے لیے جدا ہو کے پھر بڑے اور تلواریں نکال کر ایک دوسرے پر پل پڑے۔ حضرت القلائے ہمیری رضی اللہ عنہ نے اس کے ایک تلوار ماری جو اونچی پڑی۔ ادھر حریف نے آپ کے ایک ہاتھ مارا۔ دشمن کا بازو چونکہ قوی تھا اس لیے تلوار زور سے پڑی اور ڈال سبر اور کپڑوں کو کاٹتی ہوئی آپ کے بائیں بازو کو زخمی کرتی چلی گئی۔ زخم کاری لگا اور ہاتھ بیکار ہو گیا۔ آپ نے جس وقت اپنے زخم کو زیادہ دیکھا تو گھوڑے کو مسلمانوں کے لشکر کی طرف سر پر ڈال دیا۔ گبرو نے آپ کو اس طرح بھاگتا دیکھ کر اپنے گھوڑے کو ڈانٹ پھیلائی اور تعاقب کرتا ہوا آپ کے پیچھے چلا۔ آپ کا گھوڑا چونکہ نہایت تیز تھا اس لیے آپ مسلمانوں کے لشکر میں شامل ہوئے۔ ان زخم سے فوارے کی طرح چھوٹ رہا تھا۔ ہمیر کے شہسوار آپ کے پاس جمع ہوئے اور کہا، سردار کیا حال ہے؟ آپ نے فرمایا، بہادران ہمیر، اس لڑائی میں ہتھیاروں اور ان کی مضبوطی پر بھروسہ مت کرو، اللہ عز و جل کی ذات پاک پر جنگ میں توکل کیا کرو۔ انہوں نے کہا، سردار کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا، میں نے اپنے اس غلام کے پاس ذرا نہ دیکھ کر
ازروئی شفقت کہ اسے واپس بلا لیا، اور میں نے اپنے دل میں خیال کیا تھا کہ میں گھوڑے پر سوار بھی ہوں اور ذرا اور عمدہ اسلحہ بھی میرے پاس موجود ہے، اس لیے اس کے بجائے اس کے مقابلے میں نکلوں، مگر میرے ساتھ جو کچھ معاملہ پیش آیا وہ تم خود دیکھ ہی رہے۔ اس سے پہلے کبھی بھی مجھے اس سے زخم نہیں لگا تھا۔ اس کے بعد قوم حمیر نے آپ کا زخم باندھ دیا اور آپ اپنے نشان کے نیچے جسے آپ ہی کے قوم کا ایک شخص اٹھائے ہوئے تھا کھڑے ہو گئے۔ اس کے بعد آپ نے اپنے قبیلے کے لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا، معاشر الحمیر، اگر تمہارا سردار زخمی ہو کر واپس آ گیا تو کیا تم میں کوئی ایسا شخص موجود نہیں ہے جو اس کا بدلہ لے؟ یہ سن کر ان میں سے ایک شاہ سوار جو یمنی نیزے اور چمکتی ہوئی تلوار سے مسلح تھا آگے بڑھا اور دلیرانہ گھوڑے کو ہیڑ لگاتا ہوا اس گبرو کے پاس پہنچا اور ایک چکر دے کے نیزے کا ایک ایسا ہاتھ مارا کہ دشمن کے سینے میں پار ہوتا چلا گیا، قریب گرا اور اس کی روح دوزخ کے کسی کونے میں پہنچ گئی۔ میری سردار نے گھوڑے سے اتر کر اس کا سامان اتارنا چاہا، مگر رومیوں کے ایک چھوٹے سے دستہ نے اس پر حملہ کر دیا۔ اس کی وجہ سے امیر کا یہ شاہ سوار گھوڑے سے نہ اتر سکا، بلکہ گھوڑا بڑا کہ ان کے مقابلے میں آئے اور انہیں مار مار کر پیچھے لوٹا دیا۔ اس کے بعد یہی میری شاہ سوار اس مقتول گبرو کے پاس آئے اور اس کا سامان اتار کے حضرت عبیدہ بن جراح کی خدمت میں پیش کر دیا۔ آپ نے وہ اسی کو دے دیا۔ اس نے اپنے قوم کو اسے سپرد کیا اور خود پھر گھوڑا بڑھا کے میدان کی طرف چلا۔ ایک دوسرا آدمی اس کے مقابلے میں آیا اور اس نے فوراً اس کو قتل کر دیا۔ تیسرا حریب بھی آیا، وہ بھی تحقیق کر دیا گیا۔ چوتھا دشمن نکلا جس نے اس ہمیری شاہ سوار کو شہید کر دیا اور چاہا کہ گھوڑے سے اتر کر ہمیری کا اسباب اتار لے، مگر انصار کی تیر اندازوں میں سے ایک شخص نے اس کے شست باندھ کے ایسا تیر مارا کہ اس کے سینے میں گھستا چلا گیا، اور اس طرح یہ رومی بھی فی النار والسقر ہو گیا۔ اس کے بعد کیا ہوا انشاءاللہ آگے درس میں ذکر کریں۔